صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس یہودی کے کنویں کو خریدے اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، لہذا آپ اس یہودی کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں اس سے بات چیت کیا اور کہا کہ میں تم سے آدھا کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی بھی سوچا کہ عثمان بھی تاجر آدمی ہے، میں بھی کچھ پیسے کما رہا ہوں، یہ بھی کچھ پیسے کما لے گا، لہذا آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن پانی تم لوگے، ایک دن پانی میں لوں گا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا تو تمام مسلمانوں کے لیے اور مدینہ کے اندر موجود تمام انسانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا اور کہا کہ جس دن ہماری باری ہے اس دن سارے کے سارے لوگ آ کر کے پانی لے جائیں۔ لہذا سارے کے سارے لوگ آتے تھے، پانی لے جاتے تھے، اور یہودی کا جب دن ہوتا تھا تو کوئی آدمی پانی لینے کے لیے نہیں جاتا، اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا اور کہا کہ بھئی آدھا جو کنواں باقی بچا ہے وہ بھی تم خرید لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی خرید لیا اور پورا کا پورا پانی جنت کے بدلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے وقف کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جو سب سے قیمتی چیز ان کے پاس ہوتی تھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، لیکن آج ہم مسلمانوں کی عادت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے خراب چیز ہوتی ہے، جس کو کوئی لینے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، وہ چیز ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ ہمیں اس ملک کے اندر جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو جب سے حکومت آئی ہے 10-11 سال سے، کبھی NRC کبھی جو نام طلاق اور کبھی اوقاف اور کبھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کبھی ماب لنچنگ، کبھی جو نا کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف نئے نئے حربے استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو یہ 3-4 مہینے سے یہ اوقاف کے طور سے جو نا ایک نیا بل لا کر جو پریشان کر رہی ہے، وہ پورے ملک کے مسلمان اس کے بارے میں پریشان ہیں۔ تو مسلم پرسنل لا کی جانب سے ہدایت آئی کہ تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف، اس تعلق سے پورے مسلمانوں کے اندر بیداری لائی جائے۔ تحفظ شریعت کیا ہے کہ شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے جو شریعت ہمیں ملی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، پھر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خاندانی معاملات ہیں، شادی بیاہ، نکاح، طلاق ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق کے ادا کرنے کے، ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور پھر معیشت اور تجارت کے اصول کیا ہیں، فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور جرائم کی سزا کیا ہوگی، عدل اور انصاف کیسا ہوگا۔ پھر یعنی پیدائش سے موت تک مسلمانوں کو کیا کیا کرنا ہے، وہ سارے کام جو نا قرآن اور حدیث کے جو ذریعے سے بتائے گئے ہیں وہی شریعت کے احکام ہیں۔ تو انہی اصولوں پر جب یہ شریعت کے احکام پر ہم مسلمان عمل کر لیتے ہیں تو سارے معاشرہ بنتا ہے، اسی کے ذریعے ہم جو ہے نا عدل، انصاف، امن اور سلامتی کے ساتھ جو ہے نا اس دنیا کے اندر رہ سکتے ہیں۔ قدرت بھی کچھ ایسی لچکتی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الدین علیون، یعنی دین ہمیشہ سر بلند ہو کر ہی رہے گا۔ اور 1400 سالوں میں اسلام کی تاریخ میں جب کبھی بھی اسلام یا مسلمانوں کو دبانے کی، زیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو من جانب اللہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک ایسا جذبہ، ایسی اسپرٹ پیدا ہوئی ہے کہ نہتے ہونے کے باوجود، اسباب اور ذرائع نہ ہونے کے باوجود
کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی باطل کے آگے سینہ سپر ہو کر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، حق کی فتح ہوئی ہے۔ بدر سے لے کر حنین تک، غزوہ تبوک، جتنی آپ جنگیں دیکھیں گے اسلام کی، بظاہر مسلمانوں میں کم تعداد ہے، لیکن ان کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل اور ایمان کی قوت ان کے دلوں میں موجود تھی، جو انہیں ہر موڑ پر کامیابی سے ہمکنار کر دیے۔ آج ہمیں سب سے پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہم سامنے کی جو قوتیں ہیں ان کے رعب اور دبدبے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود، ہمارے اندر جو قوت ہے ایمان کی، وہ ایسی قوت ہے کہ اس قوت ایمانی کا مقابلہ قیامت کی صبح تک کوئی سپر پاور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں جو قوت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس قوت میں شامل ہوتی ہے۔ اور جب یہ قوت ایمانی مسلمانوں کو کسی کام کے لیے آمادہ کرتی ہے تو انشاءاللہ مسلمان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر واپس نہیں، اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاتے۔ یہ نیا نہیں ہے، یا مسئلے وقت کے اندر جو انٹرونشن ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب ہندوستان میں برٹشوں کا اپنا ایک سامراج تھا تو سامراج میں بھی اس طرح کے انٹرونشن ہوئے تھے۔ تو جس کا مطلب ایک بہت ہی پرٹیکولر ورڈ استعمال ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کالونیل انٹرونشن ان دی وقت۔ تو اس کے تحت ہوتا یہ ہے کہ ایک پریوی کاؤنسل کے ججمنٹس آتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آل اور اولاد کے نام پہ وقف نہیں کر سکتے۔ تو یہ جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑی مہم چلاتے ہیں۔ تو اس مہم کے اندر مولانا اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو تمام لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ آخر میں اس مسئلے کا حل جو ہے مسلمان ویلیڈیٹنگ وقف ایکٹ 1914 اس طرح کے اس میں اس کا پھل ملتا ہے۔ تو اس ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ویسے مولانا اس وقت بھی ایک آرٹیکل لکھتے ہیں، میں اسی آرٹیکل کے روم میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں کہوں گا۔ یہ ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ اسلام میں وقف یا صدقہ، نہیں میں وقف نہیں استعمال، صدقہ جو ہے ایک جامع لفظ ہے اور اس کو آپ رشتہ داروں میں یا غیر رشتہ داروں میں، مسکین میں یا مسافروں میں اس کو بھان نہیں سکتے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ اسلام میں صدقے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مال کی ملکیت جو ہے کسی کو دے دیں، انسان کو دے دیں، جیسے نارملی خیرات یا ایسے ہبہ اس طرح کے نام آپ کو ملتے ہیں۔ اور دوسری جو شکل ہے وہ ہے وقف کی شکل۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ملکیت کو اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں اور اس سے جو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس فائدے کو جو ان تمام اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اگر اس کو تھوڑی اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ ہے کہ جب کبھی وقف کوئی جائیداد یا مال کچھ بھی وقف بنتی ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ واقف جس نے وقف کیا، دوسرا ہے منشأ واقف، اس چیز کے لیے اس منشے کے تحت اس کو کیا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں بینیفیشری انٹینشن۔ تیسرا جو ہے متولی، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیونکہ ملکیت جو اللہ کے یہاں چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تو زمین پہ آ کر اس زمین کی کچھ فکر تو کر نہیں پاتا، تو کوئی ایک انسان چاہیے جو اس کی فکر کرے، اس کو مطلب جس طرح منشأ واقف کے تحت جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ تینیں چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں اس میں موجود ہوتی ہیں تو وقف کی کلر لیتا ہے۔ تو مولانا جو ہے اس بات کو سامنے رکھنے سے کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے جب کوئی انسان وقف کرتا ہے اپنے بچوں پہ، اپنے آل اولاد پہ بھی کر سکتا ہے۔ تو برٹش کا کانسیپٹ یہ تھا، دیکھیے ہمیشہ مسئلہ جو ہے آئیڈیا آف لائف کا ہے۔ آپ اس آج جو کوئی مسئلہ کہیں سے بھی آتا ہے، کوئی ایک حکمرانوں سے جب کوئی مسئلہ آتا ہے، آئیڈیا ایک لائف کا ایک مسئلہ ہے، اس لیے آتا ہے
کہ وقف اولاد کے تعلق سے جو بات ہوئی اس میں ایک چیز تھی جو انگریز کے زمانے میں جو پریوی کاؤنسل رہتے تھے جو فیصلے دیتے تھے، یعنی پہلے جو قاضیوں کا جو جیسے ان کا جو دور ختم ہو گیا، مطلب 1863 سے پہلے اور 1863 کے بعد میں جتنے بھی جو ایکٹس جو انگریز لاتے رہے تو اس میں بھی یہ ایک ایسا ڈیسیژن تھا 1822 کا ایک فیصلہ تھا پریوی کاؤنسل، 1894 کا ابو الفتح شیخ ورسز یہ جو چودھری کا جو تھا جس کا نام ہے چودھری بول کے، اس میں بھی یہ وقف عدالت کا ہی جو مسئلہ نکلا تھا، وہ وقف عدالت میں جو ہے پوری پراپرٹی جو ہے اپنے لوگوں کو کرنے کی وجہ سے اس بات کا یہ جو انگریزوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ بھئی اس وقف عدالت کو کس طریقے سے ہم اوور کم کریں گے وہ، تو انہوں نے جو فرسٹ وقف ویلیڈیٹنگ مسلمان فرسٹ وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ 1913 جو لائے وہ صرف یہ وقف اولاد کا جو کنسیپٹ تھا اس میں ختم کرنے کے لیے۔ ایسے تو جو برٹشرز یعنی انگریز جتنے بھی کام کرے تھے، جو 1863 میں جو نیا ایکٹ لائے تھے ریلیجیس اینڈومنٹ ایکٹ تھا، اور اس کے بعد میں 1890 میں جو لائے تھے چیریٹیبل اینڈومنٹ ایکٹ تھا، اس کے بعد میں پھر ایک ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل اینڈومنٹ آیا۔ تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ بھئی ہندوؤں کی پراپرٹیز الگ، مسلموں کی پراپرٹیز الگ، جس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے الگ سے جو ہے ایکٹ کریں گے بول کے ایسی بات نہیں آئی۔ صرف یہ بات آئی تو 1913 میں جو ہے یہ مسلمان وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ آ گیا۔ اس کے بعد میں کئی ایکٹس جو ہے انگریز لائے، انگریزوں کا بھی بہت بڑا دین ہے، ایسا نہیں سمجھنا کہ بھئی انگریز جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی کچھ نہیں کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور 1954 میں جو پہلا ایکٹ آیا وہ جو ہے ہماری آزادی کے بعد آیا، اس کے بعد میں 1995 میں 54 کے بعد میں 95 کا جو گیپ تھا، کم از کم 40-50 سال کا گیپ تھا، اس کے بعد میں ایکٹ لائے۔ اور اس دوران جو ہے کئی جو کمیٹیز بنے، جو کانگریس جو کوشش کری تھی، آل انڈیا مسلم جو یہ کمیٹی کرے تھے، اور جو ہے راجندر سچار کی جو رپورٹ کے لیے بھی یہ کرے تھے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں 95 میں جو امینڈمنٹ آ گیا، اس کے بعد میں 95 کا 2013 میں یہ امینڈمنٹ آ گیا۔ اب جو ہے 2024 میں یہ امینڈمنٹ کی کوشش چل رہی ہے۔ میں ایک تاریخ داں بھی ہوں، وکیل کے ساتھ ایک میں ہسٹورین بھی ہوں، اور کئی جو پرانی عمارتوں کو جو ہے وزٹ کر رہا ہوں، اور میرا سب سے ذرا ہٹ کیا ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں وقف کے خلاف بول رہا ہوں۔ میں پہلا آدمی ہوں، پہلا ایڈوکیٹ ہوں۔ یہ جو وقف بل 24 کو جو امینڈمنٹ لائے تو تیسرے دن میں ویڈیو کر کے بھیج دیا کہ یہ امینڈمنٹ غلط ہے، اس کو پہلے آپ خارج کرنا چاہیے۔ میرا یہ کہنا تھا، یا پھر جو میں سیمینار بھی کر رہا ہوں، سنگل ہینڈیڈ بھی کر رہا ہوں، اس میں یہی بتا رہا ہوں کہ بھائی وقف ایکٹ 2024 کی پریشانی یہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ہم کچھ نیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ کیا ہو آپ دیکھیے کتنے بھی ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، بیرسٹر اسدالدین اویسی کے بھی ویڈیو وائرل ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہم سوچ رہے ہیں کیا یہ جو پریزنٹ ایکٹ ہے کیا 100% کریکٹ ہے؟ یہ بھی ہم سوچنا چاہیے۔ اب وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے، یہ ایکٹ وجہ سے جو ہے ہندوؤں کے پراپرٹیز کو مشکل آ رہی ہے، لہذا وہ جو ہے 24 کا ایکٹ لا رہے ہیں۔ ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو پریزنٹ ایکٹ ہے 1995، اس میں بھی جو ہے مسلمانوں کی پریشانی زیادہ ہے، مسلمان ہی زیادہ لڑ رہے ہیں، مسلم جتنے بھی پراپرٹیز ہیں، انعام زمینات ہے، وہ صرف مسلموں کے پاس ہے۔ آپ جو یہ کر رہے ہیں، جو فائٹ کر رہے ہیں، جتنا بھی یہ جو چل رہا ہے اب تک، یہ جو امینڈمنٹ کے لیے جے پی سی کا جو ریکمنڈ ہونے کے بعد میں آپ کبھی بھی یہ ڈیوائڈ نہیں کر رہے ہیں۔ وقف کے ادارے الگ ہیں، وقف کے زمینات الگ ہیں، اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ جو ہے بتائے تو جو کچھ
भी है, जितना भी अमेंडमेंट करना है, अगर प्रेजेंट एक्ट में ही अमेंडमेंट करे तो पूरे मुश्किलों का हल होता है। वो लोग यहाँ तक आ रहे हैं, कर्नाटक तक आ रहे हैं कि सब तरफ फिर रहे हैं कि उनको बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हम तुम्हारा कुछ भी मानते ही नहीं। उसके बाद में फिर जो है ऑब्जेक्शन डालते हैं। इतनी परेशानी है कि मुस्लिम आज परेशान है, हर जगह ऐसे हिदायत बनते जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ लाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है पर्सनल्लाह के ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं और बड़े जो है हाई कोर्ट के वकील भी आ रहे हैं। जो ये कानून जो वक्त जो कानून बन रहा है, इसके ताल्लुक से हम सबको वहाँ एहतजाज करना है और वहाँ जो है कैपेसिटी जो है उसकी ग्राउंड की बहुत कम है। मगर मैं समझता हूँ कि लोग अगर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आकर अगर हाजिरी देकर कम से कम 1-2 घंटे 3 घंटे वहाँ रुककर अगर जाएंगे तो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा। जैसे अभी हम अपने जिम्मेदारों से बात सुन रहे थे, मेरे रहने में भी एक बात है, जैसे कोई हमारे मुखर्रिरों से कहा कि अक्सर जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है हमारे को हर मसले में जो है सिखा रही है तुम कैसा करना चाहिए। जैसा अभी जागीरदार साहब ने कहा कि कोई जो है वक्फ बोर्ड का हो या किसका पुरसान हाल नहीं है, मगर मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके जरिए और भी लोगों के जरिए इंशाअल्लाह वक्फ की जायदादों की हिफाजत होगी। ये अल्लाह से उम्मीद है, क्योंकि ऐसे असरात दिख रहे हैं। लोगों इंटरेस्ट नहीं लेते थे वक्त के बारे में, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, खाली ये बोलते थे वक्त के वो फलां जो है मुसल्ली है उनकी जिम्मेदारी है। मगर ये तमाम मुसलमानों का जो है मसला है, इसमें आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अक्सर जो है थोड़े वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, हैदराबाद में एक वर्कशॉप अटेंड करा, वो बात बोलकर बात ख़त्म करता हूँ। वर्कशॉप में जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे और जो है वकीलों भी थे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के हैदराबाद में। उस वर्कशॉप में जो है ये वक्फ बिल लाने से 1 साल पहले वो एनआरसी खत्म हो रहा था, वो मीटिंग रखे थे और उससे इशारा दिए थे वो कि आने वाले दिनों में वक्फ बिल पे जो है बड़ा काम होने वाला है। तो उनका जो प्लान है जो है मदारिस को जो है पूरे आसाम में देखिए आप पूरे जो है बंद कराया गया। मदारिस में जो है दूसरी तालीम जो है गैर इस्लामी तालीम को जो है नाफिज किया गया और जो है काफ़ी चीज़ें उनके जो है अंडर में, और मस्जिदें जो है वो मस्जिद तक नहीं आ सकते। वो मस्जिद में एक ही जो है दीन का काम हो सकता है और हमारे इस्लाम की जो बखा है उसके अंदर मस्जिदों में मकतब शुरू करेगी, उनका पैगाम था। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो है आज यहाँ जो हम लोग सब बैठे रहे हैं ये हैबत में है कि वक्फ बिल है क्या 44 पॉइंट जो है वो आज हम सुनने के लिए आए थे। 44 पॉइंट्स है क्या कि जो मुसलमानों के लिए क्या परेशानी की बात है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह 19 तारीख के दिन आप लोग ये जमा होना है, जमेंगे जब इंशाअल्लाह। भाई आवाज में दम नहीं दिख रहा। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूल फरमाए। तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ वो बड़ा अहमियत के हामिल है। हमको उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमें तमाम तरह कुर्बानियाँ आज देने की ज़रूरत है। मुझसे क़बल हमारे कई उलमाए किराम और एडवोकेट हजरात ने भी अपनी बात को रखी और सबसे बढ़कर जो बात हमारे सामने निकल कर आ रही है कि किस तरीके से आज पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में एक के बाद दीगर जो फितने मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें एक वक्त का जो बड़ा अहम मसला है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ राष्ट्र जो वक्त है वो अल्लाह की अमानत है, उस पर डाका डालने की, उस पर काली ज़रब लगाने की जो बड़ी ज़बरदस्त साजिश कर रही है, जिसको लेकर के आज ना सिर्फ मुख्तलिफ फ़िरक़ापरस्त तंजीमें आए दिन बात कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र जैसी रियासतों में आज वज़ीर दाखिला खुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि वक़्फ़ का जो कानून है वो बिल्कुल गलत है। तो मुल्क का जब वज़ीर दाखिला ये बात कह रहा है तो हमको
اندازہ لگانا چاہیے کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے. وہ کسی بھی صورت میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ وقف کا قانون جو ہمارا جو ایکٹ ہے وہ برقرار رہے. وہ ترمیم لانے کی حد تک کوشش کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آج ملکی سطح پر پوری ریاستوں میں یہ مہم جاری ہے، اور خاص کر کرناٹک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو وقف جہاد کا نام دیا گیا ہے. لو جہاد دیا گیا، وقف جہاد دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مہم جو تحریک چلا رہی ہے اس کا ہم کو بھرپور ساتھ دینے کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں 19 نومبر کو ہم یہاں پر ہفت حکومت کے تاریخی میدان میں ایک جلسہ عام رکھے ہیں، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران شریک ہوں گے اور خانداندار شریک ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارے مقامی علماء اکرام بھی شریک رہیں گے. تو ہم سب کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر کے اس جلسے کو کامیاب بنائیں. 19 نومبر کو ہفت حکومت کے میدان میں بھی اس کو شریک رہنا ہے. پھر 24 نومبر کو بنگلور میں بھی ممکن ہو سکے تو قافلوں کی شکل میں ہم سب کو نکلنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا عنوان آپ نے پڑھا تحفظ شریعت و اوقاف. تحفظ شریعت و اوقاف تو وقت بھی شریعت کا ہی حصہ ہے، علیحدہ نہیں، یہ بات کا ہے. تو شریعت کے سلسلے میں ہم یہ جاننا چاہیے کہ طلاق کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں بل پاس ہوا، ایکسٹرا سول کوڈ کی بات چلائی جا رہی ہے. تو آج کے موجودہ دور میں ہمارے اس بھارت میں جو ہم اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہزاروں علماء لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اس ملک کو قربان چڑھا ہے، تو اس سلسلے میں جو ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف مسلمانوں کے مذہب اور مساجد شاعر اسلام کے پیچھے حکومت جو ہے پڑی ہوئی ہے. یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی اتراکھنڈ کے اندر ایکسٹرا سول کوڈ کی باتیں، اس میں بعض قبائل کو مستثنا قرار دیا گیا. ارے بھائی کیسا ایکسٹرا سول کوڈ ہے آپ کا؟ ایکسٹرا سول کوڈ کی باتیں تو کوئی بھی سے مستثنا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں دھوکہ دے رہے آپ؟ دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ اندھے نہیں، ان پڑھ نہیں ہے بہت. یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ جو ہے دور ٹیکنالوجی کا دور، ترقی کا دور ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ شریعت میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، البتہ شریعت کے خلاف قانون بنایا جا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. شریعت اللہ کی طرف سے ہے، اس میں مسلمان بھی اگر اس کو شریعت میں کوئی تبدیلی لانا چاہے تو علماء کرام کو بھی حق حاصل نہیں ہے. وہ تو شریعت اللہ کی طرف سے نافذ ہے. شریعت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، شریعت کے خلاف قانون بنایا جا رہا ہے. تو ایک ہمارا پیغام ہے اس عاجز کا نہیں، تمام مسلم پرسنل بورڈ کے اہل اللہ، عمائدین، سیاسی قائدین سب کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ شریعت کے خلاف جو قانون بنائے جا رہے ہیں وہ بنانے دیجیے، لیکن مسلمان اپنی ذات پر نگاہ ڈالے کہ میری زندگی میں شریعت اس طرح کیسے محفوظ ہے. یہ ہر آدمی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ خلاصہ ہے آخر جو ہے گزارش آتی ہے کہ تحفظ شریعت میں کہ میں یہ دیکھوں کہ میں شریعت پر کس طرح عمل کر رہا ہوں، میری زندگی میں شریعت کس طرح ہے. ہر مسلمان مرد عورت شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، ہزار قانون بنا لے لیجیے، وہ اپنی جگہ ناکام ہو جائیں گے. ایک بات شریعت کی میں نے عرض کر دی. ایک بات عرض کرتا ہوں، 5 وقت مسلمانوں پر فرض نماز. اللہ معاف فرمائے، فجر میں دیکھ لیجیے کتنے رہتے ہیں، میں اس پر زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں. شریعت کو ہم اپنی زندگی سے توڑ رہے ہیں، اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں. اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بات بتا رہی کہ ہم شریعت کے پابند بنیں گے اور ہم مومن بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. ایک بات شریعت کو لے کے، شریعت ہماری زندگی میں ہونا ہر جگہ ہونا چاہیے، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، ہر جگہ شریعت ہونی چاہیے. ایک بات شریعت کی میں نے عرض کر دی. اب دوسری بات وقف کو لے کر کے بالکل مختصر خلاصہ ابھی ہم نے علماء سے بھی سنا اور جو ہے ہمارے ماہرین قانون سے بھی سنا. تو یہاں جو ہے یقیناً ہمارے سیاسی قائدین بعض بہت امانت دار
جیسے مولانا ابو کلام آزاد, مولانا عبد الرحمان صاحب سواردی اور بڑے بڑے علماء جمعیت علماء کے لوگ اس میں شامل تھے, دستور بنانے میں اس کے سلسلے میں کام کیے. لیکن اس میں جو کوتاہی ہمارے جہانگیر خان صاحب نے بتائی, یقیناً ہمارے بعض مسلمان لیڈروں سے بھی ایسی کوتاہی ہو جاتی کہ جذبے میں آ کر ایسا کام کرتے الٹا نقصان ہو جاتا. اس لیے آدمی مشورے سے کام کرنے چاہیے علماء کے رائے. ایک بات تو یہ ہوگی. وقت کے سلسلے میں ہم بھی حیدرآباد گئے, بنگلور گئے, ہر جگہ جا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے جو لائر ہے ان سے بھی ہماری ملاقات کی بات ہوئی. ایک جھوٹا غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے, حیدرآباد میں ہماری میٹنگ بھی تو یہ بات بتائی گئی کہ وقت مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی پراپرٹی ہے کہ جو ہے وہ ریلوے کے بعد اور جو ہے پھر جو ہے دفاع کے جو ہوتے ہیں اس کے پاس فوجیوں کے بعد سب سے بڑی پراپرٹی ہے. یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات, پورے جو ہے تحقیق سے بات ہوئی, ایڈوکیٹ بھی تھے اس میں, کہ ہمارے پاس پورے ملک میں وقف کی جو جائیدادیں ہیں وہ 5 لاکھ سے 6 لاکھ ایکڑ تک ہے. اور میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے صرف 2 اسٹیٹ, ایک تمل ناڈو, ایک جو ہے ہمارا تلنگانہ, ان 2 اسٹیٹ میں جو ہندو مندروں کے لیے جو جگہ ہے, تو پورے ملک میں مسلمانوں کے پاس جتنی پراپرٹیاں ہیں یہ صرف 2 اسٹیٹ میں ان سے زیادہ ہے ہمارے پاس. یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس بہت ہے. بہت نہیں ہے, ان کے پاس بہت ہے. اور ہمارے پاس جو کچھ ہے, مرکزی حکومت بھی اس کو بہت جگہ قبضہ کی, اسٹیٹ حکومت بھی کی, مسلمان بھی کیے ہیں, غیر مسلم بھی کیے ہیں. آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے, اب جو ہمارے لیے پریشانی جو لاحق ہو گئی ہے, پہلے یہ پریشانی کو حل کرنا ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. پریشانی کیا ہے کہ بھئی جوائنٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ جو اس کی جوائنٹ پارلیمنٹ جو رائے لے رہی ہے, ہمارے ملک میں مسلمانوں قابل تعریف ہے کہ 5.5 کروڑ جو ہے ای میل بھیجے, جو ای میل کے ذریعے جو وقت تنظیم ملایا اس کے خلاف میں, اور تمام مسلم تنظیمیں جو اس کی مخالفت کی ہے. لیکن در افسوس کے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی سننے نہیں, بلکہ ہمارے جو مسلم پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان کو بائیکاٹ کرنا ہے. اس سے آدمی جو ہے احتجاج کر کے باہر نکل جا رہے ہیں. ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے. ایک بات ابھی آندھرا پردیش کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بھئی جو ہے وہاں کی بڑی مندر ہے, اس کے انتظامات میں, اس کے جو نظام میں چلانے میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوگا. بہت اچھی بات ہے, قابل مبارکباد ہے, کوئی شریک نہ ہو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انصاف کیجئے کہ ہندوؤں کے نظام میں, ہندو بھائیوں کے نظام میں, مندروں کے, عیسائیوں کے چرچوں میں, اور سکھ بھائیوں کے جو ہے گردوار میں کوئی مسلمان شریک نہ ہو. اسی طرح مسلمانوں کا وقف کا معاملہ, ان کی عبادت کا معاملہ, خالص مذہبی معاملات, ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں اس میں بھی غیر کو شامل مت کیجیے.